ایک طرف یہ کہ دین کا غلبہ دوبارہ ہوگا اور پوری دنیا پر ہوگا، اب یہ صغرا ہے۔ دوسرا کبرا کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی داعی کی قیادت میں یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں۔ اب اس صغرا کبرا کو جوڑیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لہذا اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، یعنی یہ کہ یہ مہم مرحلے وار سر ہو اور پے بپے یکے بعد دیگرے ایسی تحریکیں اٹھیں جو اس کام کو درجہ بدرجہ بالکل اسی طرح آگے بڑھائیں جس طرح کا نقشہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں سامنے آتا ہے، یعنی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم لازماً ترقی کرو گے درجہ بدرجہ یا ایک سیڑھی سے ایک ایک سیڑھی کر کے۔ الحمدللہ میری یہ سوچ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلے تو تھے اسی خیال سے کہ خود اپنے ہاتھوں یہ کام کر دیں گے، لیکن وہ بعد میں تو چونکہ رہ گئے تو یہ آفٹر تھاٹ ہے، یہ سخن سازی بعد میں ہو رہی نہیں۔ میں وہ عبارت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کہ یہ بات میں نے سن 74 میں، بلکہ ابھی اسی موقع پہ سنا دوں گا۔ اب اس کو میں اس کا پیرا پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ سن 74 کے رمضان مبارک میں نے بحالت اعتکاف لکھی تھی یہ تحریر۔ اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم فرد اور جماعتیں برسر کار ہیں، اور جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے کہ یہ احیائی عمل جو ہے یہ کئی اس کے محاذ ہیں، کئی پہلو ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ یعنی آدمی عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ انا ولا غیری، بس ہم ہی کام کر رہے ہیں اور تو کوئی کر ہی نہیں رہا، یہ تو ہم ہی کو سوجا ہے، کسی اور کو تو سوجا ہی نہیں تھا۔ اس دونوں اعتبار سے، ٹائم اینڈ سپیس دونوں کے اعتبار سے ان حماقتوں سے نکلنا چاہیے۔ یہ محدودیت ہوتی ہے، اپنی انانیت کی محدودیت، انا ولا غیری نہیں۔ یہ تو تسلسل ہے بھائی، تاریخی تسلسل ہے، چلا آ رہا ہے۔ ہم سے پہلے انہوں نے کوشش کی، ان سے پہلے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ایک سیڑھی آگے بڑھا دیا، ہم وہ دوسروں نے پھر اور ایک اور سیڑھی چڑھا دیا، ہم نے ایک سیڑھی اور آگے کر دیا، لیکن ابھی یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا، اگلی نسل میں اور سیڑھی چڑھے گا۔ ایک تو یہ زمانی اعتبار سے، ایک مکانی اعتبار سے کہ ہم ہی ہم نہیں ہیں، اور بھی ہیں، اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ ریختہ کے ایک تمہیں استاد نہیں ہو غالب، غالباً یہی لفظ ہے، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور دوسرے یہ کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ کے مصداق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل انکار ممکن نہیں ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ اگر ہوپس ہی ہوپس ہیں تو ذرا سا کہیں جو ہے ناکامی ہوئی تو آپ کی ہمت جواب دے جائے گی، بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ ان حقائق کو پہلے سے سامنے رکھا ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ ہم تو ناکام ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہیں، تو پھر صدمہ کس کا ہوگا؟ یہ بات سن 74 کے مضمون میں بھی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت ہے کہ میرا ذہن پختہ ہو چکا تھا۔ میں آپ کو 74 کی عبارت سنا رہا ہوں اور 94 کی سنا رہا ہوں۔ یہ تو ہے کہ اس میں اختصار اور تفصیل کی بات ہو جائے گی، کوئی نیا پہلو بھی شامل ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا، جامد تو نہیں ہوتا معاملہ، لیکن یہ کہ بنیادی اس کا جو صغرا کبرا میری سوچ کا تھا وہ پورا کا پورا الحمدللہ اسی وقت مکمل